هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरतुल बकरा आयत नंबर 249। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फलम्मा फ़सल तालूत बिल-जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़्तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत वजुनूदिही क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रा वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिक्मह वअल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्ज़ वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। वलम्मा फ़सल तालूत बिल-जुनूद, और जब तालूत लश्करों को लेकर जुदा हुआ, क़ाला उसने कहा इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम्हारी एक नहर के साथ आजमाइश करने वाला है। फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी, तो जिसने उसमें से पानी पी लिया, फलैस मिन्नी, तो वो मुझसे नहीं है। वमन लम यतअमहु, और जिसने उससे पानी न पिया, फ़इन्नहु मिन्नी, तो बिलाशुबा वो मुझसे है। इल्ला मन इग़्तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही, मगर जो अपने हाथ से एक चुल्लू भर पानी ले ले। फ़शरिबू मिन्हु, तो उन्होंने उससे पानी पी लिया। इल्ला क़लीलन मिन्हुम, मगर बहुत थोड़े थे जिन्होंने पानी न पिया। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहु, और जब वो और उसके साथ वो लोग नहर पार कर गए जो ईमान लाए थे, क़ालू, उन्होंने कहा ला ताक़त लना अल-यौमा बिजालूत वजुनूदिही, उन्होंने कहा कि आज के दिन हमारे पास ताकत नहीं है जालूत और उसके लश्करों के साथ लड़ने की। क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, तो जो लोग समझते थे कि यकीनन वो अल्लाह से मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कितनी ही थोड़ी जमातें ज़्यादा जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ गई हैं। वल्लाहु मअस-साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے، قالوا تو کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی اور دانائی عطا کی۔ وعلمہ مما یشاء، اور جتنا کچھ چاہا تھا اسے سکھا دیا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا، لفسدت الارض، تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور لیکن اللہ جہانوں پر بہت ہی زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک نبی تھا اور ان کے جو پیروکار تھے، کسی نے ان کے علاقے پہ حملہ کیا، تو لوگوں نے خود ہی نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کریں اور ہم اس کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو نبی نے ان کی بات کو تسلیم نہ کیا اور کہا کہ اگر ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے اوپر جہاد فرض کرے اور آپ جہاد سے روگردانی اختیار کریں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہم ہر صورت جہاد کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ پہلے لوگوں نے طالوت کو بھی تسلیم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ جو ہے وہ جب ان کو عطا کیا تو لوگ ان کے ساتھ مل کھڑے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کے جہاد کا تذکرہ یہاں پہ کیا کہ طالوت جب اپنے لشکروں کو لے کر کے اس علاقے سے، اس سرزمین سے نکلے تو کہا کہ ہم نے جالوت سے لڑنا ہے، راستے میں ایک نہر آئے گی، تو اس نہر سے آپ نے پانی نہیں پینا۔ وہ گرمی کا علاقہ تھا اور صحرائی سرزمین تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اردن کا علاقہ تھا، موجودہ جو اردن ہے یہ اردن کا علاقہ تھا، وہاں ایک نہر تھی، اور کہا کہ کوئی بندہ یہاں سے پانی نہیں پیے گا، اگر کوئی پانی پینا ہی چاہتا ہے تو وہ چلو بھر جو ہے وہ پانی پی لے، اس سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی لوگ وہاں پہنچے، گرمی تھی، صحرائی علاقہ تھا اور پیاس کی شدت تھی، تو لوگوں نے نبی کی اس رہنمائی کو بھلا دیا اور سبھی لوگوں نے پانی پی لیا، الا قلیل منہم، بہت تھوڑے تھے جنہوں نے نبی کی بات مانتے ہوئے وہاں سے پانی نہ پیا۔ پھر جیسے ہی وہ پانی پیا تھا اور اس نہر کو کراس کیا تو کمزور ایمان والے طالوت سے کہنے لگے کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ ملنے کی اور ملاقات کر کے لڑائی کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، کیونکہ زیادہ پانی پی لیا تھا تو لڑنے کی استطاعت نہیں ہے۔ اور اصل وجہ یہ بھی تھی کہ جالوت کے پاس بہت بڑی جماعت تھی اور طالوت کے ساتھ لڑنے والے کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے، اتنے سے لوگ تھے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، جو بدر میں شریک تھے ان کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی، یعنی تقریباً 313 لوگ ہوں گے یا 300 کے قریباً، کچھ زیادہ ہوں گے کچھ کم ہوں گے، تو تقریباً اتنے سے لوگ تھے۔ اور جو لوگ تھے وہ بھی پانی پی پی کے اس موسم میں گرمی سے نڈھال ہوئے پڑے تھے اور آگے دشمن سے ملاقات تھی، تو کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے۔ اہل ایمان جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ،
کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی جماعت والے زیادہ جماعت والی قوم کے ساتھ جب لڑائی کرتے ہیں تو اللہ انہیں غالب کر دیتا ہے۔ مسلمانوں نے جتنے بھی معرکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ لڑے، تقریباً ہر معرکے میں اور ہر غزوے میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ انتہائی تھوڑی تھی، اور دشمنوں کی جو تعداد تھی وہ ہمیشہ ہی زیادہ تھی۔ جنگ موتا کی بات کی جائے تو مسلمان محض 3000 تھے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں جو کافر تھے وہ 2 لاکھ تھے۔ اب یہ 2 لاکھ کافر تھے اور مسلمان صرف 3000 تھے، تو کوئی چیز تو تھی جو انہیں دشمن کے خلاف کھڑا کر رہی تھی، وہ تعداد نہیں تھی، وہ اسلحہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ایمانی قوت تھی۔ تو کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جالوت اور اس کا جو لشکر تھا جب اس کے سامنے مسلمانوں نے صفیں باندھی تو پھر نہ اپنی تعداد کے اوپر بھروسہ کیا، نہ اپنے اسلحہ کے اوپر بھروسہ کیا، اور نہ ہی اپنی صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اور جنگی حالات میں اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کے دروازے کھول دے اور ہمارے اوپر صبر کو انڈھیل دے۔ ایک ہے ہمیں صبر عطا کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ صبر کو ہمارے اوپر انڈھیل دے۔ منصورنا وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو بھی ثابت رکھ، یہ نہ ہو کہ دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے اور ہم یہاں ثابت ہی نہ رہ سکیں، ہمارے قدموں کو بھی یہاں پہ جلا دے۔ ہمیں تو کچھ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں بعض صحابہ کرام کے، جو اپنے آپ کو زمین میں گڑھا کھود کے اپنے آپ کو اس گڑھے میں رکھ دیتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ ہمیں کسی صورت بھی واپس پیٹھ پھیر کے واپس نہیں بھاگنا، کیونکہ میدان جہاد میں پیٹھ پھیر کے واپس بھاگنا اپنے واپس علاقے کی طرف یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ ہمارے قدموں کو بھی ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فہزموہم بإذن اللہ۔ تو یہ جو تھوڑے سے لوگ تھے نا، اور تھوڑی سی جو جماعت تھی، انہوں نے بہت بڑی جماعت کو اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس قوم کو شکست دے دی۔ وقتل داؤد جالوت، عام سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تھے داؤد علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، تو انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا۔ روایات میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جس سے انہوں نے کیفیات کا تذکرہ کیا کہ وہ قتل کس طریقے سے کیا۔ بہرحال وہ جو روایات ہیں وہ بنی اسرائیلی ہیں، ان کو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے حکم سے داؤد جو عام سپاہی تھے، جالوت جو بڑا ان کا بادشاہ تھا، اسے قتل کر دیا۔ تو اللہ نے اس جہاد کی بدولت داؤد علیہ السلام کو کئی ساری چیزیں عطا کی۔ سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ آتا اللہ الملک، اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ داؤد علیہ السلام، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لڑنا نبیوں کا کام نہیں ہے، یا جہاد کرنا نبیوں کو زیب نہیں دیتا، تو یہاں تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت والحکمت اور حکمت وعلمہ مما یشاء، اور جو اللہ نے چاہا وہ علم جو دیا ہے، یہ 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے جہاد کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کو عطا کی ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو ختم نہ کر دے، یعنی بعض لوگوں کو قتل نہ کر دے زمین کے اندر، تو لفسدت الارض، تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے۔ لہذا جو جتنا بڑا فسادی ہوتا ہے نا، اللہ اس کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ کھڑا کرتے ہیں جو اس آدمی کو قتل کر کے اس کے فساد سے زمین کو پاک کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ اللہ رب العالمین جہان والوں کے اوپر فضل کر رہا ہوتا ہے جب کسی فسادی کو کسی اپنے بندے کے ذریعے ختم کروا کے زمین کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم جنہیں آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی پچھلی امتوں کے واقعات جو اللہ رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اپنی طرف سے تو یہ باتیں ذکر نہیں کر رہے، اگر اللہ رب العالمین ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق لوگوں سے یہ ٹھیک ٹھیک جو باتیں ہیں یہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جب کافروں نے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کا رد کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اگرچہ کافروں نے انکار کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، لیکن اللہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔